آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو فلم ایکٹریسز کے بارے میں ہے۔ پاکستان کی وہ اداکارائیں جو ٹی وی سکرین پر ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں نظر آتی ہیں، مگر حقیقی زندگی میں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی شریف زادیوں کے متعلق بات کریں گے۔ سوشل میڈیا نے ہر ایک کی ذاتی زندگی کو ایکسپوز کر دیا ہے، ورنہ عام عوام کو شاید معلوم ہی نہ ہوتا کہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کے کردار ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں، وہ اصل زندگی میں کیسے دکھائی دیتی ہیں اور ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اس کیٹیگری میں نمبر 10 پر پاکستانی فلم انڈسٹری کی نمبر 1 فلم ایکٹریس ماہرہ خان ہیں۔ ماہرہ خان کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ماہرہ خان ایک عیاش ایکٹریس ہے جس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا وہ تھا طلاق لینا۔ ماہرہ خان نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم میں ہیروئن آنے کے بعد اب ان کا شوہر اس کے قابل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ انڈیا میں ماہرہ خان کی چند سال قبل نازیبہ تصویر بھی لیک ہوئیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہرہ خان بمبئی میں کیسے زندگی گزار کر آئی ہیں۔ اور ٹی وی پر معصوم نظر آنے والی ماہرہ خان بولڈ فوٹو شوٹ بھی بہت آسانی سے کروا لیتی ہیں، نت نئے سٹائل اور پوز متعارف کرواتی ہیں۔ ماہرہ خان کو معلوم ہے کہ لوگ کیسے سٹائل اور پوز دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے ہی شہرت اور پیسہ ملے گا۔ نمبر 2 پر ہیں سارہ لورین۔ سارہ لورین، جس کو مونا لیزا بھی کہا جاتا ہے، اپنی سیکسی ڈریسنگ اور بولڈ سین کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی زینت رہتی ہیں۔ مونا لیزا نے 2010 میں بالی ووڈ میں انٹری کی۔ مہیش بھٹ کی فلم گجرارے میں ہمیشہ ریشما کے ساتھ جلوہ گر ہوئیں۔ اس کے علاوہ انڈین فلم مرڈر 3 میں بھی دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ آدھے درجن کے قریب انڈین فلموں میں کام کیا۔ مونا لیزا کا شمار پاکستان کی ایسی ایکٹریسز میں ہوتا ہے جس کو بولڈ سین کرنے کے لیے پرفیکٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مونا لیزا اس کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ بہت عرصہ تک تو پاکستانی یہی سمجھتے رہے کہ مونا لیزا انڈین ایکٹریس ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ موصوفہ پاکستانی ہے۔ مونا لیزا نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں بھی کام کیا۔ مونا لیزا بھی عیاشی کرنے کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں، جس طرح پیسہ کماتی ہیں ویسے ہی اڑا دیتی ہیں۔ نمبر 8 پر ہیں صدف کنول۔ پاکستانی انڈسٹری کی مشہور اداکارہ صدف کنول بھی ایک بولڈ ایکٹریس ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں بالکل مختلف ہیں، خود کو ویسٹرن سٹائل میں رکھنا پسند کرتی ہیں، اپنی زندگی اپنے طور طریقوں سے گزارنے کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں، مگر شاید یہ بھول چکی ہیں کہ وہ اسلامی ملک میں رہتی ہیں اور ہمارے مذہب اور معاشرے کے کچھ حقدار ہیں، لیکن مقصد شہرت اور پیسہ کمانا ہے۔ شاہروز سبزواری اور سارا شاہروز کا گھر خراب کر کے خود شاہروز سے شادی کرنے والی صدف کنول کا شمار بھی بولڈ ایکٹریسز میں ہوتا ہے، جس کو بہت بولڈ ڈرائز میں ریمپ واک کرتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدف کنول ذاتی زندگی میں ڈریس پہننے کو ترجیح دیتی ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ ایسی ڈریسنگ ملک سے باہر جا کر کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں جب سارا اور شاہروز کے درمیان طلاق ہوئی تو پاکستانیوں نے صدف کنول کو خوب روسٹ کیا۔ شاہروز کو کہا گیا کہ جب آپ کے پاس BMW کار ہو مگر پھر بھی آپ مہران کو سلیکٹ کرو، مطلب صدف کنول کو مہران کہا گیا۔ نمبر 7 پر ہے امامہ ملک۔ پاکستانی نمبر ٹی وی ایکٹریس مائمہ خان بھی کسی سے کم نہیں، بالی ووڈ میں انٹری کر چکی ہیں اور وہاں جا کر پاکستان کا نام خوب بدنام کیا اور خود کو بولڈ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امامہ ملک بھی بولڈ فوٹو شوٹ کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں۔ امامہ ملک کو بھی معلوم ہے کہ جتنا بولڈ دیکھا جائے گا اتنا ہی ریٹ بڑھے گا۔ ویسے امامہ ملک کے گھر میں 2 افراد تو شوبز کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی ہے، جن میں دعا ملک اور فیروز خان ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامہ ملک کب براہ راست پر آتی ہیں۔ نمبر 6 پر ہیں بشریٰ انصاری۔ نہایت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اس کیٹیگری میں پاکستان کے اس لیونگ لیجنڈ ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ جوں بشریٰ انصاری کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، بشریٰ انصاری اتنی ہی بولڈ ہوتی جا رہی ہیں، اور بشریٰ انصاری کی جوانی بھی موجودہ دور کے مطابق واپس آ رہی ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا کے اس فاسٹ اور فوش دور میں انصاری خود کو بھی اس دور کے عین مطابق ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ 40 سال بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کی، اس میں ویسے کوئی حرج نہیں، نکاح عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، مگر بڑھاپے میں جب آپ کی عمر 65 سال کے قریب ہو، بچوں کی شادیاں کر دی ہوں، خود نانی بھی بن چکی ہوں، تو اس عمر میں اس قسم کے ڈریسنگ کرنا دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے۔ بشریٰ انصاری کے معزز فین جو بشریٰ انصاری سے پیار کرتے ہیں،
جب بشریٰ انصاری کو ایسی ڈریسنگ میں دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی فنکار بھی بشریٰ انصاری کو ایسی ڈریسنگ میں دیکھ کر تنزیہ انداز میں تعریفیں کرتے ہیں۔ بشریٰ انصاری اس کو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہے، مگر شاید وہ بھول چکی ہے کہ بشریٰ انصاری کا شمار پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں میں ہوتا ہے، اور فن کی دنیا میں بشریٰ انصاری، انور مقصود، معین خان اور عمر شریف ایسے فنکار ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ نمبر 5 پر ہیں فلم سٹار میرا۔ میرا کا شمار بھی رنگین مزاج ایکٹریسز میں ہوتا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا کا اصل شوہر کون ہے، میرا نے شادی بھی کی ہے یا نہیں، کیونکہ میرا کا ہر ایک کے ساتھ کچھ اس قسم کا ریلیشن ہوتا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا کا شوہر ہوگا۔ میرا نے خوب پیسہ کمایا اور خوب عیاشی کی، لیکن پاکستانی فلم باجی کے ریلیز ہونے کے بعد میرا نے خود کو بدلنے کی کوشش کی، اور اب سننے میں آیا ہے کہ میرا نے اپنا گھر بھی بسا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی رنگینیاں اور بولڈ ڈریسز زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ ویسے تو میرا اپنی گلابی انگلش کی وجہ سے ہر وقت خبروں میں رہتی ہیں، لیکن بولڈ ایکٹریسز میں میرا 5ویں نمبر پر ہیں، جن کے حسن کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا خود کو لائم لائٹ اور خوبصورت نظر آنے کے لیے بولڈ ڈریسنگ کرتی ہیں۔ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو میرا بہت اعلیٰ اداکارہ ہیں۔ نمبر 5 پر ہیں صبا قمر۔ صبا قمر کا شمار بھی ایسی ایکٹریسز میں ہوتا ہے جو کھل کر کمانا اور کھل کر خرچ کرنا چاہتی ہیں۔ صبا قمر نے اپنے کیریئر کا آغاز جیو ٹی وی کے ایک ڈرامہ انڈس میں انٹری کی، اور پھر اچانک بالی ووڈ کی فلم ہندی میڈیم میں دیکھا گیا۔ بالی ووڈ میں انٹری کرنے کی دیر تھی کہ مصروفہ پر بھی بالی ووڈ کی مہر لگ گئی اور راتوں رات عروج کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ چند سال قبل صبا قمر کی نازیبا تصاویر بھی منظر عام پر آئیں، جس کو بعد میں کسی پروجیکٹ کے حصے کا نام دیا گیا۔ مصروفہ اپنی انڈین فلم کر کے پاکستان واپس لوٹی تو کافی عرصے تک طبیعت خراب رہی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احساس ہوتا گیا کہ انڈین فلموں میں کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو خلائی مخلوق سمجھا جائے۔ صبا قمر نے بھی خوب پیسہ کمایا، لیکن صبا قمر ایک سمجھدار لڑکی ہے جس نے اپنے تمام خواب پورے کیے جس کو وہ ہمیشہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے فیملی کے لیے بہترین مہنگا گھر بنایا اور ہر اس برانڈ کا استعمال کیا جس کو دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ صبا قمر اسموکنگ بھی کرتی ہیں اور ہر قسم کی پارٹیز کرنا معمول کی بات ہے۔ صبا قمر کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو پارٹیز آرگنائز کرتے ہیں اور اپنی تمام دوستوں کو بلا کر عیاشی کرواتی ہیں اور خود بھی کرتی ہیں۔ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو بہت کم ایکٹریسز ایسی ہیں جو صبا قمر کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ صبا قمر بہت ہی ٹیلنٹڈ ایکٹریسز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صبا قمر بولڈ فوٹو شوٹ کا بھی شوق کرواتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہیں عائشہ عمر۔ عائشہ عمر بلبلے ڈرامے کی خوبصورت ایکٹریسز واقع ہوئی ہیں، لیکن عائشہ عمر کو ٹی وی اسکرین سے باہر دیکھا جائے تو عائشہ عمر کم کپڑے پہننے کو ترجیح دیتی ہیں اور ہمیشہ سیکسی نظر آنا چاہتی ہیں۔ پارٹیز کرنا، خود کا بولڈ فوٹو شوٹ کروانا فخر سمجھتی ہیں، اور عائشہ عمر کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو ہائی پیڈ ایکٹریسز ہیں، کروڑوں روپے کماتی ہیں اور پوری دنیا گھومتی ہیں۔ برانڈڈ کپڑے پہننا، خود کو فٹنس کا دھیان رکھنا، عیاشی کرنا عائشہ عمر کی کوشش ہوتی ہے، اور کم سے کم کپڑے پہنے جائیں۔ عائشہ عمر دراصل عمر چور ہے، مطلب عائشہ کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب ہے، مگر دیکھنے میں وہ آج بھی 25 سے 30 سال کی لگتی ہے، اور عائشہ عمر کا ابھی تک شادی کرانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں۔ عائشہ عمر سمجھتی ہیں کہ شادی کا مطلب ہے پابندیاں، اور وہ پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 پر ہے وینا ملک۔ پاکستان کی مشہور ایکٹریسز جس کو ڈرامہ اسکینڈل کوئین بھی کہا جاتا ہے۔ وینا ملک کے متعلق پورا پاکستان جانتا ہے کہ اس نے سرحد پار انڈیا میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وینا ملک نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسی ایکٹریسز ہیں جو ہر کام کر سکتی ہیں، کسی بھی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ ایکٹریس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن وینا ملک شاید بھول گئی ہیں کہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ ایکٹریسز اس قسم کے بولڈ سین یا ولگر لینگویج کا استعمال نہیں کرتی۔ خود کو لے جاتے جاتے وینا ملک کا شمار انڈین ایکٹریسز راکھی ساونت سے ہونے لگا، مگر کئی معاملات میں تو وینا ملک نے راکھی ساونت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شو بز انڈسٹری کی ہسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے وینا ملک جیسی فوش حرکات کی ہو۔ چند سال قبل وینا ملک کا شمار پاکستان کی چند ایسی ایکٹریسز میں ہوتا تھا جسے پاکستانی نفرت کرتے تھے۔
वीना मलिक जब तक इंडिया में लाइन लाइट में रही, इसने हर किस्म की पब्लिसिटी स्टंट लिया और इंडियन फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को खुश करने की कोशिश की। लेकिन फिर वीना मलिक के अरूज का सूरज डूबने लगा तो वीना मलिक ने पाकिस्तान वापस आना ही बेहतर समझा, क्योंकि वीना मलिक को लोग यहाँ नफ़रत की निगाह से देखते थे। वीना मलिक ने खुद को यकसर तब्दील करने का फ़ैसला किया, जिसको अल्लाह की जानिब से हिदायत भी कह सकते हैं। जितना प्यार इंडिया से था, अब वीना मलिक को इतनी ही इंडिया से नफ़रत है और आजकल वीना मलिक सियासत में फुल एक्टिव नज़र आती हैं। इमरान खान को सपोर्ट और नवाज शरीफ के वैसे ही खिलाफ हैं। अगर वीना मलिक की अदाकारी की बात की जाए तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वीना मलिक जैसी एक्ट्रेसेस कोई नहीं। वीना मलिक ने सस्ती शोहरत और पैसे की खुद की काबिलियत को दागदार कर दिया और अब जियो टीवी का शो हम सब उम्मीद से हैं में देख लें। अब वीना मलिक की अदाकारी से हैरान रह जाएंगे। वीना मलिक हर शो की भरपूर सलाहियत रखती हैं। वीना मलिक हर सियासतदान और फनकार की नकल उतारने का फ़न जानती हैं। काश वीना मलिक ने शॉर्ट शूट मार कर खुद के कैरियर का बेड़ा गर्क न किया होता। और आज भी वीना मलिक का शुमार पाकिस्तान की मशहूर और बासलाहियत एक्ट्रेसेस में होता है। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है मतीरा का। पाकिस्तानी मॉडल, डांसर और टीवी होस्ट मतीरा का शुमार इन सेलिब्रिटीज़ में होता है जिसने मुख्तलिफ टीवी शोज़ की होस्टिंग की और पाकिस्तानी कल्चर के बरअक्स वल्गर लैंग्वेज को मुतारफ़ करवाया, जिससे शो की रेटिंग तो ऊपर चली गई लेकिन पाकिस्तानी कल्चर की रेटिंग बद से बदतर होती गई। इसके अलावा मतीरा सोशल मीडिया पर नीम और या तस्वीर को पब्लिसिटी पोस्ट करना अपना हक समझती हैं, बल्कि इसको कल्चर को सपोर्ट भी करती हैं, जिसका साफ अल्फाज में मतलब है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये थी पाकिस्तान की 10 एक्ट्रेसेस जो टीवी पर तो बहुत मासूम नज़र आती हैं मगर हकीकी ज़िंदगी में बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी हैं तो इसलिए हमने खुलकर इन पर तनकीद की। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम माज़रत ख़्वाह हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।